ناظرین السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین، لا سیما مولانا امام المتقین علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، سورہ قدر کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں نے اپنے اس خاص پروگرام میں جو شبہ قدر کے نام سے، عظیم راتوں کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں نے 19ویں شب کی سلسلے میں جو گفتگو کی تھی، تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ شب قدر، لیلۃ القدر کس رات کو کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نے مفصل اس وقت گفتگو کی تھی، لیکن اس وقت اشارہ کرتے ہوئے اپنے ان ناظرین کی خدمت میں جو کسی سبب سے 19ویں شب کے پروگرام کو نہیں دیکھ سکے، ان کی خدمت میں مختصر طور پر یہ بیان کر دیا جائے کہ شب قدر کس رات کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے کہا تھا اس دن کہ اگرچہ علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ شب قدر 15 شعبان یا اور دوسری راتوں کے سلسلے میں بھی کہا ہے کہ اسے شب قدر کہا جاتا ہے، ممکن ہے احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ شب قدر ہو، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس دن 3 آیتیں میں نے پیش کی تھیں۔ ایک سورہ بقرہ کی کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس آیت کو جب ہم سورہ قدر اور سورہ دخان کی تیسری آیت کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شب قدر اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سلسلے میں جو ائمہ معصومین سے روایت وارد ہوئی ہے، اس میں شب 19ویں جس پر گفتگو ہو چکی، اور شب 21ویں اور شب 23ویں، اور زیادہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ شب 23ویں ہو۔ بہرحال یہ شب قدر ان آیتوں کے ذریعے سے، چونکہ سورہ دخان اور سورہ قدر کی جو آیتیں بیان کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، یا سورہ دخان میں کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ادھر سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 150ویں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شہر رمضان، ماہ رمضان وہ ماہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس دن میں نے گفتگو کی تھی کہ جو قرآن جو بینات ہے، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، تو کس اعتبار سے ہے۔ بہرحال آج اس کی میں تکرار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج میں اس شب 21ویں شب کے سلسلے میں جو اعمال ہے مختصراً اس پر گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد چونکہ یہ شب مناسبت رکھتی ہے شب شہادت امیر المومنین اس عدل مجسم کی شہادت سے، کہ جس کے سلسلے میں ایک کرسچن اور عیسائی مورخ نے جو لبنان کا رہنے والا تھا، اس نے یہ لکھا کہ اے زمانہ تیرا کیا بگڑ جاتا اگر تو ہر دور کو علی جیسا عادل انسان فراہم کر دیتی۔ تو بہرحال حضرت علی کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو کرنا ہے مجھے، لیکن مختصر طور سے شب قدر کے سلسلے میں، تو شب قدر اسی ماہ مبارک میں ہے، اب چاہے وہ 19ویں کی شب ہو یا 21ویں کی شب ہو یا شب 23 ہو۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ شب گزر نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ گزر جائیں اور ہم اس سے استفادہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ شب قدر عظیم رات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ لیلۃ القدر، پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک، تم کیا جانو، یعنی تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر ہے کیا، تمہیں کیا پتا۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان کیا اسے معلوم، اس لیے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو جہل کے ساتھ آیا ہے،
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। कुरान कह रहा है कि तुमको इस तरह वैदा है कि तुम कुछ नहीं जानते थे। तो हम कुछ जब नहीं जानते हैं तो शब क़द्र के सिलसिले में जब कुरान ये कह रहा वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि शब क़द्र है क्या, तो हमें नहीं बता, कुरान तू हमें बता दे। तो कुरान हमें बताता है कि लैलतुल क़द्र, शब क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 रातों से नहीं, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि 1000 रातों से नहीं, 1000 महीनों से। अब 1000 महीने में दिन भी आ जाएंगे, रात भी आ जाएगी, यानी शब क़द्र का ये जो चंद घंटे होते हैं, 6 घंटे 7 घंटे जितने भी घंटे होते हैं, 8 घंटे या 9 घंटे, 9 घंटे ज़्यादा नहीं होता है बाज़ जगहों पे अलग अलग ममालिक में, लेकिन बहरहाल हमारे हिंदुस्तान में 9 घंटे हैं, 9 घंटे या कुछ मिनट। तो ये जो है वो अफजल है किससे, 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीनों से कि रातों से नहीं, बल्कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यहाँ पे नहीं कहा गया है खैरुम मिन अल्फ लैला, 1000 रातों से नहीं बल्कि 1000 महीनों से। अब सोचें, कैलकुलेट कर लें, मैंने उस दिन कहा था कैलकुलेट कर लें कि कितना। अब ऐसी रात को हम यूं ही न गुजरने दें। मैंने कहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं हम इस शब में इधर उधर घूमने फिरने में, इन मस्जिदों के इधर से उधर मस्जिदों में चक्कर लगाने में या इधर उधर की गुफ्तगू करने में अपनी इस शब को, इस अजीम शब को जिसको कुरान कह रहा है कि 1000 महीनों से अफजल है, इसको ज़ाया और बर्बाद कर दें। या ये सोचते रहे कि अभी कर लेंगे, नहीं, ये हमेशा नहीं आने वाली है। और बईद ये भी मुमकिन नहीं है, यकीनी नहीं है कि हम अगले साल ज़िंदा रहें या ना रहें, तो कम से कम हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तो कुरान ने हमें बता भी दिया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब इसमें जो ज़ाहिर सी बात है कि ये शब जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है, तो इसमें सबसे बेहतरीन अमल जो है वो ये है कि इस रात को जागा जाए और इसमें मारफत इलाही के सिलसिले में गौर फ़िक्र किया जाए। और गौर फ़िक्र के लिए जो सबसे बेहतरीन किताब है वो कुरान, जो अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है। और कुरान जो ये बयान करता है वो सिर्फ कुरान में गौर फ़िक्र की बात नहीं करता है, बल्कि वो पूरी कायनात के सिलसिले में गौर फ़िक्र करने की गुफ्तगू करता है। मसलन कुरान कहता है कि ज़मीन व आसमान इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, ये रात दिन का बदलना, ये तमाम चीज़ें, ये बादल और ये आसमान और ये बारिशों का होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साहिबान अक़्ल के लिए, साहिबान फ़िक्र के लिए, साहिबान गौर फ़िक्र के लिए अल्लाह को समझने की निशानियाँ हैं। तो बहरहाल ये सबसे बेहतरीन है माने। लेकिन जो अमल मफ़ादिल जनान में वारिद हुआ है वो इस सिलसिले में ये है कि जो मुश्तरक अमाल है जो तीनों शबों में हमें करना है, उसमें से 2 रकात नमाज है जो बहुत मशहूर है, सब जानते हैं, और उसमें हर रकात में अलहम्द और उसके बाद 7 मरतबा क़ुल हुवल्लाह पढ़ना है। उसके बाद जो अमल है वो ये है कि सबसे पहले तो कि गुस्ल किया जाए और इस रात को जागा जाए। उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये पढ़ा जाए 70 मरतबा। हमने उस दिन बताया था कि इस्तिग़फ़ार और तौबा किसे कहते हैं, और आज बहरहाल वक्त नहीं है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जो 23वीं शब क़द्र के उन्वान से होगा उसमें हम फिर इसकी तकरार करेंगे। तो लिहाजा जो लोग उस प्रोग्राम को नहीं देख सके हैं वो, और आज बैठे हैं हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम 23वीं शब का देखना ना भूलें। वहाँ पर इस पर गुफ्तगू करेंगे कि तौबा किसे कहते हैं और इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं। भाई इतना इस वक्त बता देना चाहते हैं कि ये ना समझिएगा कि तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ही चीज़ है। तौबा इस्तिग़फ़ार अलग अलग 2 चीज़ें, 2 मफ़ाहिम हैं, इसको कुरान ने बयान किया है। उसके बाद जो अमल है वो ये है कि कुरान को हाथों में खोल लिया जाए और ये दुआ पढ़ी जाए। दुआ ज़ाहिर सी बात है कि हमने उस दिन भी कहा था शब 19वीं के अमल के सिलसिले में कि ये नहीं है कि एक इमाम या जो अमल करवा रहा है वो अब कह रहा है कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, तो हम उसको दोहराते रहें अल्लाहुम्मा, नहीं, बल्कि उसके मफ़हूम को समझा जाए। तो कुरान खोल के जो दुआ पढ़ी जाएगी वो ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल, परवरदिगार तुझे वास्ता है इस किताब को जो तूने नादिल किया है, वो माफ़ी है, और जो कुछ इसमें है। और क्या इसमें है अब उसको हम बता रहे हैं कि परवरदिगार वफ़ी है इस्मुकल अकबर, इसमें तेरा नाम है, तो हम उस नाम के ज़रिए तुझसे वास्ता, तुझसे सवाल करते हैं तुझसे। अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो अभी आ रहा है, वो एक जुमले में है, लेकिन ये अल्लाह को वास्ता दिया जा रहा है इस कुरान का। इस कुरान में जो अल्लाह का नाम है व इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना, और तेरे वो अस्माए हुस्ना जो कुरान में जगह जगह पर कहीं उसे अज़ीज़ कहा गया, कहीं गफ़ूर कहा गया, कहीं रहीम कहा गया, कहीं रहमान, कहीं वदूद, कहीं रऊफ़, जो मुसलसल अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है, इसलिए कुरान कह रहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना,
تمام اسماء حسنہ وہ کس کے لیے ہیں؟ نیک نام وہ اللہ کے لیے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم تجھے پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے ان اسماء حسنہ کے نام سے، پہلے اسماء اکبر، اسم اکبر، پھر اسماء حسنہ، وما یخاف و یرجا، اور ان تمام چیزوں سے جس سے ڈرا جائے، یعنی تیرا عذاب جو تو نے وہاں پر بار بار اس کے سلسلے میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام غلط کرو گے تو یہ عذاب ہے، یا جو تو نے انعامات کی گفتگو کی ہے ان کے ذریعے ہم تجھ سے واسطہ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ان تجعلنی من اتقائک من النار، پروردگار مجھے قرار دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے جہنم سے نجات دے دی ہے۔ اس لیے کہ عزیز و امام حسین نے دعا عرفہ میں فرمایا کہ اگر پروردگار تجھ سے میں ہر چیز مانگوں اور تو مجھے ہر چیز دے دے لیکن ایک چیز نہ دے، تو نے ہر چیز دے کبھی کچھ نہیں دیا ہے، اور اگر تو نے ایک چیز دے دی ہے اور کچھ نہیں دیا ہے تو نے سب کچھ دے دیا، وہ ایک ہے کہ میری گردن کو مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو شخص بھی اس دن جہنم سے نجات پایا جائے گا فقط فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی تک پہنچ گیا۔ تو عظیم کامیابی کیا ہے؟ کہ ہم جہنم سے چھٹکارا پا جائیں۔ بہرحال میں بہت زیادہ اور اس پر تفصیل نہیں، اس لیے کہ مجھے جو از گفتگو کرنی ہے وہ حضرت علی کی وصیت کے سلسلے میں اور اس کے جو مطالب ہیں، البتہ وہی مفصل نہیں، مختصر طور پر۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سر پہ رکھا جائے اور اس کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک بہذا الکتاب، تجھے واسطہ ہے پروردگار اس کتاب کا جو میرے سر پہ ہے، وبحق من ارسلتہ بہ، اور تجھے واسطہ ہے اس کا جس کے ذریعے تو نے یہ کتاب بھیجی۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کی شخصیت ہے، وہ نبی جو کریم نبی ہے، جو عظیم نبی ہے، جس نے ساری انسانیت کو ہدایت کے سرچشمے تک پہنچایا ہے، جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں، فکر کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں، رہنمائی کی روشنی میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس نبی کا واسطہ، اللہم انی اسألک بحق ھذا الکتاب وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ، اور تجھے واسطہ ہے ان لوگوں کے حق کا، ان مومنین کا کہ جن کی تو نے تعریف کی۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جو اتم درجہ ہیں، جو مصداق اتم ہیں، وہ اہل بیت کرام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا واسطہ، اس لیے کہ اہل بیت ان شخصیات پر مشتمل ایک مجموعے کا نام ہے جس نے کائنات میں اللہ کی اس طرح اطاعت کی کہ جس طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکا، اور ان کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بحق کا کل مومن مدحتہ فیہ، تو ہم نے کہا کہ مومنین جن کی مدح کی گئی قرآن میں وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت کرام ہے۔ وہ بحق کا علیہم، اور تجھے واسطہ ہے تیرے اس حق کا جو ان پر ہے، فلا احد عارف بحق کا منک، اور پروردگار تیرے حق کو تجھ سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ تو تجھے واسطہ ہے تیرے اس حق کا جو تو جانتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حق کی معرفت اللہ سے زیادہ کس کو ہوگی؟ اس کے بعد بکا یا اللہ، تجھے واسطہ ہے پروردگار، تجھے تیرا واسطہ ہے، جیسا کہ بعض دعاؤں میں بھی ہے کہ پروردگار میں تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگتا ہوں۔ تو اب یہاں پر وہی اللہ کو اللہ کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کو جس عظیم انسان کا واسطہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ نہ زمین و آسمان ہوتے، نہ ہی چاند و ستارے ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی۔ اس عظیم انسان کا واسطہ اللہ کو دیں گے۔ اور اس کے بعد جو پیغمبر اسلام کے تربیت شدہ اور امام معصوم ہے وہ حضرت علی علیہ السلام، اور ہم پروردگار کو حضرت علی کا واسطہ دیں گے اور کہیں گے بے علیین۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کا واسطہ بے فاطمہ، امام حسن کا واسطہ بالحسن، امام حسین کا واسطہ بالحسین۔ اس کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ کہ بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، و بالحجت المنتظر۔ البتہ اگر یہاں پر امام زمانہ کا جو مخصوص لقب ہے القائم، اس کو جب لیا جائے تو مستحب یہ ہے کہ کھڑا ہوا جائے، تو یہاں پر ان کا واسطہ دیں گے۔ اب یہاں پر اس کا دعائیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو اعمال ہیں، اور اس کے علاوہ بھی امام حسین کی زیارت ہے، دعائے جوشن صغیر ہے، کبیر ہے، اور بھی جتنے بھی ہے جو مستحب نمازیں ہیں، 100 رکعت ہے، اگر کسی کی قضا ہے تو وہ ان قضا نمازوں کو پڑھ لے۔ البتہ اس پر ہم گفتگو کریں گے
23ویں شب کے سلسلے میں کہ قضا نمازوں کے پڑھنے کا حکم کیا اور کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا فارمولہ ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ عظیم شب، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظیم راتیں کس کی ہیں؟ معرفت الہی کی راتیں ہیں۔ اللہ کی معرفت جس سے زیادہ ہوگی وہ اسی طرح اللہ کے حضور قیام کرے گا، سجود کرے گا، سجدے کرے گا، رکوع کرے گا۔ میں نے کہا تھا کہ 19ویں شب کے سلسلے میں کہ اگر کسی انسان کو یہ احتمال ہو، چاہے وہ ہلکا سا احتمال ہو لیکن جس چیز کا احتمال دے وہ بہت بڑا ہو، تو وہ اس بڑے احتمال، اس چھوٹے احتمال کی بنیاد پر اس چیز کا، جس چیز کا احتمال پایا جاتا ہے، جسے محتمل بہ کہا جاتا ہے، وہ اس کو زیادہ ویلیو دیتا ہے۔ بہرحال یہ اعمال جو ہم نے بیان کیے، لیکن یہ شب جو ہے وہ اس عظیم ذات سے مناسبت رکھتی ہے، اس عظیم ذات سے مخصوص ہے جس نے عرفان الہی کے وہ درس دیے ہیں جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ شب قدر کی بیداریاں، یہ شب بیداریاں، یہ اعمال، یہ توسل، یہ دعائیں، یہ رکوع، یہ سجدے کس کے لیے ہیں؟ اس خدا کے لیے ہیں۔ تو اس خدا کی جب تک معرفت نہیں ہوگی، یہ سجدے کس لیے ہیں؟ جب تک انسان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تو سجدے کیا فائدہ ہے؟ جب تک وہ نہیں جانتا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا مطلب کیا ہے، تو رکوع کا کیا فائدہ؟ لہذا یہ سمجھنا پڑے گا، اس ذات الہی کی توحید کو سمجھنا پڑے گا، اور اس توحید کا اگر کسی نے درس دیا ہے تو اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین۔ امام علی نے جو توحید کا درس دیا ہے، اس میں نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے آپ کا جو آپ نے توحید کے اوپر گفتگو کی ہے۔ لیکن مجھے اس توحید پر آج گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی شہادت سے پہلے، البتہ اپنی شہادت سے کئی سال پہلے جو وصیت کی تھی امام حسن کو، جب آپ صفین کے معرکے سے سن 37 میں واپس آ رہے تھے اور مقام حاضرین پہنچے تھے، تو وہاں سے آپ نے ایک عظیم خط لکھا تھا وصیت کے نام سے، جو آج بھی نہج البلاغہ میں 31واں نمبر خود مکتوب کے نام سے وہاں پر موجود ہے، جسے شیخ رضی نے جمع کیا تھا، اور وہ وہاں پایا جاتا ہے۔ اس میں مطالب جو ہیں کتنے عالی مطالب ہیں، کتنے اس کے مضامین جو ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، جو آج بھی انسانیت کو درس دینے کے لیے، جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آج بھی کافی ہیں۔ تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کی شب میں اس علی کا ذکر کیا جائے، جس کے سلسلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جارج الداغ نے کہا کہ اے زمانہ تیرا کیا بگڑ جاتا کہ اگر تو مجھے ایک علی دے دیتی، ہر دور کو ایک علی دے دیتی۔ اس لیے کہ علی کی ضرورت ہر دور کو ہے، علی کی ضرورت ہر دور کے انسانوں کو علی کی ضرورت ہے، اور آج کی انسانیت علی کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، اس لیے کہ علی نام ہے اس شخصیت کا کہ جس نے انسانوں کے لیے ہدایت کے شمع جلائے ہیں۔ اگر علی نے توحید کا درس دیا ہے، لوگوں کو معارف بیان کیے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ زندگی کا سلیقہ کیا ہے، تم کیسے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارو، کیسے بڑوں کے ساتھ زندگی گزارو، کیسے چھوٹوں کے ساتھ، کیسے ہمسایوں کے ساتھ، کیسے سماج میں زندگی گزارو، علی نے وہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اس علی نے جو وصیت کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ وصیت آج بھی ہمارے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر آج انسانیت یہ چاہتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر، اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ خوشحالی کی طرف بڑھے، تو علی کے اس وصیت پر عمل کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں وصیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک عظیم تعلق ہے، جس کے سلسلے میں قرآن نے کافی تاکید کی ہے۔ مثلا قرآن نے سورہ مائدہ کی 106 آیت میں، البتہ بہت سی آیتوں میں قرآن نے وصیت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ بعض جگہ پہ یہ کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، مثلا اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین، ماں باپ کے سلسلے میں احسان سے کام لے، یا اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے جہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی 106 آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم۔ اس کا یہ مسلسل یہ آیت ہے، 2 آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی 106 اور 107، جس میں بیان کیا گیا کہ دیکھو وصیت جب کرو تو 2 عادل گواہ بھی ہوں کہ تاکہ تمہاری وصیت پہ عمل کر سکیں، اور ایسا نہیں کہ جب تم کو ایک دم اب موت آنے لگی بستر پہ آپ وصیت کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو وصیت ہوتی بھی وہ منفی وصیتیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے، مثلا بعض لوگ یہ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں بزرگ
جو سننے میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وصیت کی ہے کہ مثلا فلاں کے گھر نہ جانا، فلاں کے مرنے میں شرکت نہ کرنا، فلاں کے شادی میں نہ جانا، اس طرح کی منفی وصیتیں، یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی وصیت سے آپ کی نسل کو کیا کام آنے والا ہے، اس سے یہ اور مصیبت میں پڑے گا، اس جھگڑے کو جو آپ نے شروع کیا تھا وہ اور بڑھتا جائے گا۔ جبکہ وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ایسے کام کریں کہ اب ظاہر سی بات ہے ہم نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ نہیں پیش آ سکتے ہیں، ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنی وصیت کے ذریعے ان کے لیے ایک رہنما کے ایک اصول چھوڑ جائیں کہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جب ایک دم اب مرنے والے ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ وصیت کر بھی نہیں پائے، نکل گئے، نہ جانے کتنی باتیں دل میں رہ گئیں اور بیان نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم وصیت ہے کیا اچھا ہم مرنا ہے لہٰذا چلو وصیت کریں، نہیں، مرنا نہیں، وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت ایک آپ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارے کام انجام دے لیے ہیں، ہر انسان کے دل میں کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، وہ اس کو انجام نہیں سب دے پاتے ہیں، تو کچھ کام ایسے رہ جاتے ہیں جو ادھورے، اس کے لیے وصیت کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وصیت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو حضرت علی نے جو وصیت کی امام حسن سے، کہ اب اس میں بتایا کہ ایک والد کے نام سے حسن کے نام امام حسن، وہ سب میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر جو امام حسن کو جو حضرت علی نے وصیت کی، ظاہر سی بات ہے خود امام معصوم کی وصیت ہے، کسے؟ امام معصوم کے نام۔ امام حسن خود امام معصوم ہے، خود ان کے پاس جو علم ہے وہ علی حضرت علی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر خود اس مکتوب میں، اس وصیت میں ایسے جملے ہیں کہ حضرت علی کی جو باتیں ہیں، حضرت علی کے جو مفاہیم ہیں، اس کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ امام حسن کی ذات ہے، امام حسین کی ذات ہے۔ لیکن وہ اس میں مطالب ہمارے لیے ہیں۔ اب مثلا قرآن جس طرح سے پیغمبر کے لیے کہتا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو کیا مطلب پیغمبر کیا عبوس تھے؟ نہیں، پیغمبر کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پہ فائد ہیں، تو وہ پیغمبر کیسے کسی کے آنے سے منہ بنانے لگے گا اور اس کی ہدایت یہ سوچ کے کہ یہ تو اندھا ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ نہیں، پیغمبر کا ایسا اخلاق نہیں تھا۔ لیکن یہ قرآن پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اندھا آ جائے، کوئی عیب دار انسان آ جائے تو اس میں عیب کے نہ تلاش کرنا تم، بلکہ اس سے اسی طرح معاملہ کرنا جس طرح تم ایک اچھے انسان سے کرتے ہو۔ اب یہاں امام حسن سے جو حضرت علی وصیت فرما رہے ہیں وہ نورانی فقرے یہ ہیں، فَإِنِّي أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، اے بنائی میرے لال میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی۔ میں نے کہا تھا کہ تقوی الہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ لہذا جو سب سے پہلی وصیت ہے وہ تقوی الہی کی، واللزوم امرہ، اور اللہ کے جو احکام ہیں، جو اس نے حکم دیا ہے اس کو لازم اور ضروری اور واجب جانو۔ ظاہری بات ہے کہ امام معصوم کسے کہتے ہیں؟ امام معصوم اسے کہتے ہیں جس سے بھولے سے بھی غلطی نہ ہو سکے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ اس کے اصل مخاطب علی کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ تقوی الہی ہم میں ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ کے اوامر پر پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِ، اور اپنے دلوں کو ذکر الہی، یاد الہی سے آباد کرو۔ اب یاد الہی کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے پڑھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اب اس میں بات بھی کر رہے ہوں، اچھا ہو گئے تھے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر الہی کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دل نے کہا کہ وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِ، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھو۔ وَالْاِحْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن نے مسلسل یہ کہا ہے کہ جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہوا۔ کئی جگہوں پر قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی بات کو حضرت علی نے بیان کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رسی اس کے احکام کی پابندی ہے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِن سَبَبِ بَيْنِكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، اور کون سا وسیلہ زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان؟ ظاہر بات ہے اللہ کا وسیلہ، اللہ سے زیادہ کون ہے؟ اللہ سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ مہربانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ خیال رکھنے والا کون ہے؟ ماں باپ کے دلوں میں جو محبت پائی جاتی ہے اس کو کس نے ایجاد کیا ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔
وہ کتنا اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر میں جو حضرت علی نے وصیت کی ہے یہ تو مسلسل نورانی فقرے ہیں، اگر اس کی ہم تشریح کریں تو کئی رات بیت جائے گی اور مکمل نہیں ہو پائے گی۔ ان انت اخذت بہ، اگر تم نے اللہ کے وسیلوں کو لے لیا تو یہ سمجھ لو کہ پھر اس سے کوئی مضبوط، اس سے زیادہ وسیلہ کوئی اور نہیں ہے۔ احی قلبک بالموعظہ، نصیحتوں کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھو۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو نصیحتوں کے ذریعے زندہ رکھیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ کون لوگ گھاٹے سے محفوظ ہیں؟ وہ لوگ گھاٹے سے محفوظ ہیں کہ جو ایمان لے آئے، نیک کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی، صبر کی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ نصیحت کے ذریعے خود اپنے کو نصیحت کرنی چاہیے۔ وَأَمِتْهُ بِالزِّهَادَةِ، اور ترک دنیا سے اپنے دلوں کو مار دو۔ اب ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گفاؤں میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ مسجدوں کی چھتوں میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جائیں، آپ جنگلوں میں چلے جائیں۔ نہیں، یہ کوئی ترک دنیا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں آپ کے سامنے۔ دنیا آپ کے سامنے رہے اور اس کے بعد بھی آپ اس کی طرف رغبت نہ کریں، صرف جائز مطالبات، ورنہ دنیا کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہے اور نیک لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، جو اللہ کے فرما بردار بندے ان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ کس نے ان زینتوں کو حرام قرار دیا جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے۔ اگر آپ اپنے کو نیک سمجھتے تو آپ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن زہادت کا مطلب کیا ہے پھر؟ دنیا طلبی، دنیا پرستی، نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، اور موت کی یاد سے اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھو۔ فَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، حکمت کے ذریعے جو ہے اسے روشنی دو۔ اب اس میں مسلسل جو مطالب ہیں وہ میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں، اور اسی سلسلے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے پیچھے ایک دم نہ پڑ جانا، نہ جانے کتنے لوگ یہاں آئے اور چلے گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، لہذا ایک دن تم کو بھی یہاں سے چلا جانا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا، ہمارے دادا تھے کہ نہیں سنتے ہیں، ہمارے پردادا، ہمارے ان سے پہلے تو لوگ آتے گئے ہیں، جاتے گئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ لہذا فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انتقلوا عن الأحبة، لیکن بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے منتقل ہو گئے، چلے گئے اور وہاں پہنچ گئے جہاں پر دوسرے پہلے سے موجود تھے، لہذا تم بھی ایک نہ ایک دن وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جب وہاں پہنچنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس بہت دن لگیں گے اس میں، نہیں، کان قلیل قد صرت کعہدہم، اور عنقریب تم بھی ان میں سے ایک ہو جاؤ گے۔ لہذا اب ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمیں یہ، اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے وصیت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے کام آئے۔ ہم لوگ جو وصیت کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ وصیت ایسی ہوتی ہے، کم سے کم ہم کو ائمہ کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وصیت کا طریقہ کیا ہے، وصیت کا لہجہ کیا ہے، وصیت کس انداز سے ہونی چاہیے۔ ہم وصیت کرتے ہیں دیکھو ان کے یہاں کبھی شادی میں شرکت نہ کرنا، ان سے نہ ملنا، ان کے یہاں کا پانی نہ پینا، ان کے یہاں کا کھانا نہ کھانا، یہ کیسی وصیت ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاصلے، اس لیے کہ دیکھو ایک دن تم بھی انہی کے جیسے ہونے والے ہو، یہ تم کو بھی یہاں سے چلا جانا ہے، لہذا فاصلے مسواک، تم اپنی اس قرارگاہ کی اصلاح کرو، اس کو بہتر بناؤ۔ اور وہ کیسے بہتر بنے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہاں کے لیے، سفر کے لیے سامان سفر اکٹھا کرو، اور بہترین سامان سفر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے کو بچاؤ۔ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ، دیکھو اپنی دنیا، اپنی آخرت کو دنیا کے ذریعے نہ بیچ دینا۔ بعض لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں، دنیا کے سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوستو، حضرت علی نے یہی فرمایا ہے کہ تمہاری یہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ تم دنیا کے بدلے اس کو بیچ دو، بلکہ زندگی کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ بہرحال یہ حضرت علی کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد پھر اب مسلسل گفتگو ہے، لیکن میں اس میں چنندہ الفاظ میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے چاہا کہ ان جو میں منتخب کر رہا ہوں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔ ای بنائی،
इन्नी लम्मा रअयतुनी क़द बलग़्तु सिन्नन व रअयतनी अज़दाद वहनन बादरतु बेवसियती इलैक। अब यहाँ पर हज़रत अली ने फरमाया कि देखो वसीयत टाइम से होनी चाहिए। हज़रत अली ने कहा जब मैंने देखा कि अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है तो मैंने सोचा कि तुम्हें वसीयत कर दी जाए। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि अब आपको जो ये सोचना अच्छा नहीं हम तो कल कर लें, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो इतने साल का, अभी 60 साल का, अभी 70 साल का, अभी तो क्या हमारे अब्बा तो 80 साल के होकर मरे थे, अभी तो मैं 60 साल का हूँ, या हमारे अब्बा जो है वो दादा जो है 100 साल के मरे थे। ऐ बुनई इन्नी लम्मा रअयतुनी क़द बलग़्तु सिन्नन। अब यहाँ पर जो हज़रत अली यहाँ पर जो बात मुतवज्जह करना चाहते हैं वो दर वाक़ई हमें दर्ज देना चाहते हैं कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वसीयत जब अब मौत आ गई आप सोचते हैं वसीयत करें, अच्छा ये वसीयत, अच्छा वो कब, फिर बाद में अफसोस हो के वो कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे, अब सब अपनी जगह पर। नहीं, हज़रत अली ने कहा कि देखो मैंने देखा कि मेरी उम्र एक हद तक पहुँच गई तो लिहाजा मैंने वसीयत, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जो बातें कहना चाहता है वो कह ना सके और उसके दिल में वो बातें चली जाएं, वो दस्ते हसरत मलता रहे। बहरहाल चूँकि ज़ाहिर बात है कि इस प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं बहुत और मुख्तसर करते हुए कि अब यहाँ पर इमाम हज़रत अली जो है जो पूरी वसीयत की है उसमें हज़रत अली ये चाहते हैं कि ख़ुद बयान कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जिस चीज़ पर ज़्यादा अमल किया जाए वो ये है। तो अब वो गोया निचोड़ उस वसीयत का वो ये है कि हज़रत अली फरमाते हैं वालम या बुनई इन्नी अहब्बु मा अंता आखिज़ुन बिही इलैया मिन वसीयती तक़वल्लाह। ए मेरे लाल, ए मेरे नूर नज़र, ए मेरे लख्त दिल, ए हसन, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस वसीयत से जो तुम ले लो, जाहिर बात है पूरी वसीयत पर अमल करना है सबको, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो बुनियादी पॉइंट है वो क्या है, वो तक़वल्लाह, वो तक़वा इलाही है। यानी ये ख्याल है कि मेरा मालिक हमसे क्या चाहता है। अल्लाह अकबर। यह है हज़रत अली। वल इख्तिसार अला मा फ़रज़हुल्लाहु अलैक, और तुम उस पर इक्तिफ़ा करो कि जो अल्लाह ने तुम पर वाजिब करार दिया है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है बहुत से मुस्तहब्बात हैं, लेकिन अगर आप नहीं अमल कर सके, कम से कम वाजिबात पर तो अमल करना चाहिए। कम से कम जिन चीज़ों को उसने हमें रोका है उनसे तो दूर रहना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है। लिहाजा हज़रत अली ने फरमाया, उसके बाद फरमाते हैं फ़तफ़हम या बुनई वसीयती, है मेरे लाल मेरी वसीयत को समझो, वालम अन्ना मालिकुल मौत हुआ मालिकुल हयात। डरने की बात नहीं, जो मालिक मौत है वही मालिक हयात है। अब यहाँ पर बात होता है अब मर जाएंगे तो क्या होगा, क्या मर जाएंगे कहीं और चले जाएंगे? भाई मरने के बाद भी तो वही खुदा है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें यहाँ पर देख रहा है, जो हमारे यहाँ ख्याल रखता है, वो इसके बाद भी रखेगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। बहरहाल अब यहाँ पर हज़रत अली ने उसके बाद जो अब बस आखिरी बात इसकी इस सिलसिले में हज़रत अली की वसीयत के सिलसिले में मुसलसल वसीयत है, आप खुद इसका मुताला करें, नहजुल बलागा में है। लेकिन हज़रत अली ने मोहसिन इस्लाम का तज़किरा करते हुए फरमाया, रसूल इस्लाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि वालम या बुनई इन्ना अहदन लम युम्बी अनिल्लाह कमा अम्बा अनहु रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिलसिले में, उसकी मारिफत के सिलसिले में किसी ने भी तौज़ीह नहीं दी जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने। अब जाहिर सी बात है कि वो शख्स ये बात कह रहा है जो इमामुल मुवहिदीन है, जिसने ख़ुद तौहीद का जो सबसे बड़ा मुअल्लिम है, उसने जो दर्ज दिया है, वो ये आवाज़ दे रहा है कि अगर किसी ने तौहीद के सिलसिले में जो गुफ्तगू की है तो वो पैगम्बर इस्लाम है। बहरहाल ज़रूरत इस बात की कि अली की ज़िंदगी का मुताला किया जाए, वो अली कि जिसके लिए कुरान कह रहा है कि युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि यूँ तो तारीख़ इस्लाम न जाने कितने गनी और मालदार की गुफ्तगू करती है, लेकिन जब रवायत के असीर अगर दरायत को देखें तो कुरान की इस रोशनी में समझ में आएगा कि आखिर साइल किसके घर आते थे, किसके लिए कुरान ने कहा वो युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमा, और किसके लिए कुरान ने कहा कि वो ये कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। इसीलिए वालिद मोहतरम डॉक्टर पयाम आज़मी का ये शेर है कि क्यों चले आते थे साइल एक फ़ाक़ा कश के घर, क्या मदीने भर में दरवाज़ा खुला कोई न था, और आए रवायत के असीरों लो दरायत की ख़बर, सब गनी थे नाम की हाजत रवा कोई न था। तो अली की ज़िंदगी हाजत रवाई में गुजरी है, लेकिन आज के इंसानियत अली को ढूंढ रही है,
علی کی تلاش میں ہے، علی کی ضرورت ہر دور کو ہے۔ جب عیسائی مورخ کہتا ہے، جس نے لکھا ہے وائس آف جسٹس، الصوت و عدالت الانسانیہ، جس نے لکھا ہے عدالت ندائے صدائے عدالت انسانی، جس نے کتاب لکھی ہے جارج ارداخ، وہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ تیرا کیا بگڑ جاتا، علی کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ تو علی کی ضرورت آج زمانے کو ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ یا علی کا، تو یہ صرف نام ہے، لیکن در واقع اس روح کے اندر وہ انسانیت بے چین ہے، علی کو تلاش کر رہی ہے۔ اسی لیے یہاں بھی میں اپنے والد کے 4 مصرے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، ہے بند منعم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ۔ ہمیں ضرورت ہے علی کی، انشاءاللہ علی آخر آئے گا تو ہماری ضرورت کو مکمل کرے گا، لیکن اس وقت تک ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم علی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور علی کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔